نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ نظر بد اور حاسد کے شر سے بچنے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر بہت ہی مہربان ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک بہترین دین بھیجا، اور صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ عملی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر کے دکھائی، سکھائی، سمجھائی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں بعض ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا اور ان کی اصل حقیقت بتائی جو اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے. اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر بھی ایک اثر رکھتی ہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. کیا کوئی من گھڑت طریقے اختیار کر لیے جائیں یا وہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ کیونکہ اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے، یہ اختیار کرنے کا حکم دیا، تو اس میں ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ وہ موسٹ اوتھینٹک چیزیں ہیں، موسٹ ایکوریٹ چیزیں ہیں، کیونکہ اس کا سورس وحی الہی ہے. اور باقی چیزیں انسانوں کا علم ہے، کہاں انسانوں کی عقل یا تجربات اور مشاہدات، اور کہاں اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم. تو اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے. اور پھر دعا کرتے وقت یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائے استفتاح جو صبح و تہجد کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں بہت ہی عمدہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. الفاظ ہیں کچھ یوں: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق. اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے. ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے. آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر بادشاہت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان و زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، انبیاء حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت کا ہونا برحق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف کا پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس کو پکاریں، اور خصوصاً زندگی میں پیش آنے والی ان مشکلات کو جن کا سبب معلوم ہو، اور ان مشکلات میں بھی جن کا ہمیں سبب معلوم نہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیں. جہاں تک نظر بد کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. آپ نے فرمایا العین حق، کہ نظر لگنا برحق ہے. یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں، ایسی تاثیر ہوتی ہے
جو دوسرے کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے خیر رکھ دے، جس چیز میں چاہے تکلیف کا عنصر رکھ دے، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں سب جا رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ان کو تلقین کی تھی کہ تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سارے نوجوان اکٹھے جب مل کر داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ ترکیب بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، یعنی اگر پھر بھی اللہ کا حکم تم پر نافذ ہونا ہوا، کوئی نقصان پہنچنا ہوا، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر لازم ہے کہ سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بہت سے ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یا ڈپریشن کی وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے بعض اوقات فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظر بد لگ گئی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جسمانی بیماریوں یا جسمانی حالت میں تغییر کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دم ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اچانک وہ ایسی چیز سے جا ٹکراتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے جس پر دل خوش ہونے لگے تو فوراً ماشاء اللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تو پھر اس سے محفوظ رہے گا، یعنی پھر نظر کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چپ ہی نہیں ہوتے، تو اس میں بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ یعنی اس پر ایسے اذکار پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح بچوں کا کمزور ہونا، ان کی صحت درست نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کی صحت اچھی نہیں ہے، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، یعنی کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں دم کرو۔ انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی ان کلمات کے ساتھ دم کرو۔ وہ کلمات انشاءاللہ آگے بتائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی، اللہم اذھب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی کوئی چیز اٹریکٹ کرے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے،
کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے، اور جن کو نظر لگی تھی وہ حضرت سہل تھے، اور یہ تفصیلی روایت ہمیں حدیث کی کتاب سے مل جاتی ہے. پھر اسی طرح نظر کی وجہ سے بعض اوقات موت تک واقع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے. یعنی اچانک پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی. یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے تو اس کو نحر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت پکا کے کھا لیا جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں نظر بد سے بچنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے اور صحیح طریقے معلوم ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. یعنی اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کو اپنی حفاظت دے. پھر اسی طرح جس کی نعمت دیکھی جائے اسے ہمیشہ برکت کی دعا دی جائے، مبارک دی جائے تاکہ وہ شر سے محفوظ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دم کرے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنک اور نملہ کی بیماری کے لیے دم کی اجازت دی ہے. نملہ کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کیا جائے. پھر اسی طرح بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کی اجازت دی گئی ہے. خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے، اور جتنی بھی مائیں ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کے حصے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دم کرتی رہیں، خصوصاً نظر بد کی دعا. حضرت اسماء کہتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پہ دم کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی، یعنی اتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نظر بد کے علاج میں یہ بات بھی بہت مفید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، یعنی جس کو نظر لگی ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہے. جب لوگ تمہیں غسل کرنے کا کہیں تو غسل کر دو، یعنی اس کو برا نہ مانو کیونکہ یہ ایک چیز ہے ہونے والی. اگر کسی کے آنے سے یا اچانک دیکھنے سے یا کسی کی بات سے یا تعریف سے دوسرے شخص کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے ہی اثرات ہوئے ہیں، اور اگر وہ طلب کرے کہ وضو کر کے پانی دے دو تو دے دینا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نظر بد کے اتار کے لیے غیر شرعی کام کرنا یہ درست نہیں. یعنی وہ چیزیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا،